بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں رمضان کے روزوں کے احکام کا ذکر تھا. پھر کل کے درس میں بیچ میں مال سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض احکام دیے کہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھایا کرو، اس لیے کہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر حکام اور عدالتوں کے ذریعے اس کا کھانا، اس پہ کئی گناہ مل جاتے ہیں، کئی گناہوں کا مجموعہ ہے وہ. کل میں نے بتایا تھا کہ بظاہر روزے کے ذکر کے ساتھ یا روزے کے ذکر کے بیچ میں مالی معاملات کا ذکر کرنا بغیر کوئی ربط نہیں بنتا، لیکن مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں گہرا ربط موجود ہے. روزے کا حکم جسم اور روح کو پاک کرنے کے لیے، تاکہ انسان کا تزکیہ ہو جائے، انسان پاک صاف ہو جائے. اور انسان کا مکمل تزکیہ اس وقت تک نہیں ہوتا کہ روح اور جسم کے ساتھ مال بھی پاک نہ ہو جائے، کیونکہ ایک لقمہ بھی حرام کا ہو تو 40 دن تک نیکی قبول نہیں ہوتی. پھر مال اگر حق حلال کا ہے تو اس سے انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے. اندر جب حلال کا لقمہ جاتا ہے تو نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اندر، اور جب حرام کا لقمہ جاتا ہے تو پھر گناہ کے اور فسق و فجور کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو تم پاکیزہ کھایا کرو، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، اور اس طرح نیک اعمال انجام دیا. تو اللہ نے وہاں بتا دیا اپنے رسولوں کو حکم دے کر کہ لقمہ اگر حلال کا ہو، کھانا اگر پاکیزہ ہو تو اس سے نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے. یہ انبیاء سب سے بڑھ کر نیک کیوں ہوتے ہیں؟ وہ بہت سب سے زیادہ اور بڑھ کر بچتے ہیں حرام سے، حرام سے وہ بچتے ہیں تو سب سے بڑھ کر نیک ہوتے ہیں. اور ان کو حکم دے کے اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر انبیاء کو یہ حکم ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو اس کی عبادت کی توفیق ملے گی، نیک اعمال کی توفیق ملے گی، تو پھر تم کس مرض کے دوا ہو؟ باقی لوگ پھر کیا ہے، حلال کھائیں گے تو نیکی توفیق ملے گی، نہیں کھائیں گے تو نیکی توفیق نہیں ملے گی. مال جب حرام کا ہوتا ہے وہاں پھر شراب چلتی ہے، وہاں پھر زنا چلتا ہے، وہاں پھر ناچ گانے پہ پیسے اڑائے جاتے ہیں، وہاں پھر کنجروں پہ پیسے نچاور کیے جاتے ہیں جب مال کیا ہو، حرام کا ہو. علماء کہتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ اس آدمی کی آمدن حلال کی ہے یا حرام کی، دیکھو جان کا آ رہی ہے وہ.
آمدن کہاں جا رہی ہے واپس، خرچ کہاں ہو رہی ہے، وہ خود اس کا خرچ ہونا بتا دیتا ہے کہ آمدن حلال ہے حرام۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے بیچ میں روزہ عبادت، آج حج کا ذکر ہے، حج عبادت، عبادات کے ذکر میں اللہ نے معاملات کا ذکر کیا کہ عبادات سے کہیں بڑھ کر تمہارے معاملات صحیح ہونے چاہیے۔ معاملات کیونکہ اعمال میں 1/4 کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے اعمال میں، اور 3/4 کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ شاگرد نے پوچھا کہ آپ نے تصوف کے اندر کیوں کتاب نہیں لکھی، کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی تصوف کے اندر، پیری موریدی کے اندر آپ نے کتاب کیوں نہیں لکھی، زہد تقویٰ کے اندر کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے معاملات کے اندر جو کتابیں لکھی ہیں یہ ساری کی ساری تصوف کے اندر ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جس کے معاملات صحیح ہو گئے وہ سب سے بڑا صوفی ہے، وہ سب سے بڑا بزرگ ہے، وہ سب سے بڑا مرشد ہے جس کے معاملات صحیح ہو گئے۔ اس لیے کہ معاملات میں آ کے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، یہی وجہ ہے عبادات اعمال میں 1/4، 4 حصے ہیں اعمال کے، 4 حصے، دین کے 5 حصے، 1 حصہ عقائد کا، اور پھر باقی 4 حصے اعمال کے، اور اعمال میں 3 حصے معاملات کے، 1 حصہ جو ہے وہ عبادات کا۔ تو جو عبادات کا پابند ہو جائے، پکا نمازی بن جائے، پکا روزہ دار بن جائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے، حج کرنے والا بن جائے، اس میں دین کی 1/4۔ اگر معاملات نہیں ہے تو 3/4 سے خالی ہے۔ ایک آدمی 1/4 اس میں ہے، 3/4 سے خالی ہے، تو یہ تو 1/4 مسلمان ہے، 3/4 مسلمان نہیں ہے۔ ایک آدمی 3/4 مسلمان نہیں ہے، ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، کامل، پکا مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے پکا نہیں ہے۔ پکا وہ ہے جس کا معاملات بھی صحیح ہو جائے، کیونکہ معاملات دین کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، یہ بڑا مشکل ہے۔ یہاں بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں پکے نمازی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، لمبی لمبی داڑھی ہوگی اور ماتھے پہ محراب بنی ہوگی، لیکن جب آدمی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا تو 100% وہاں پھسل جائے گا، 100% اور 100% 2 نمبر نکلے گا۔ اسی طرح عمر فاروق نے میں نے کل بتایا تھا، کسی آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ اچھا ہے، انہوں نے کہا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اس کا سفر کیا ہے، جب یہ 2 کام نہیں ہوئے پھر کیسے کہتے وہ اچھا ہے؟ سفر کے وقت پر چلتا ہے، اس سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے آدمی کے حالات کھلتے ہیں۔ سفر یسفر کے معنی یا سفر یسفر کے معنی حالات کھولنا یا حالات کھولنا، سفر حالات کھول لیتا ہے، جو اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے اس کے بھی حالات کھول لیتے ہیں، جہاں اور حالات کھول لیتا ہے کہ سفر میں کیا کچھ پیش آتا ہے، وہاں جو ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے اس کے بھی حالات کھول لیتا ہے۔ یہ آدمی کس قسم کا ہے؟ یہ تحمل مزاج ہے، بردبار ہے، برداشت والا ہے، ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے یا نہیں، صابر بھی ہے یا نہیں، دوسرے ساتھی کا خیال کرنے والا ہے یا نہیں، سفر میں بدخوئی کا مظاہرہ کرتا ہے یا نیک خوئی کا مظاہرہ کرتا ہے، سکھ پہنچاتا ہے یا دکھ پہنچاتا ہے، کس قسم کا آدمی ہے؟ یہ ساری چیزیں سفر میں کھل جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی معاملات میں، جیسے آج کل کے معاملے سے پہلے بڑے بڑے سبز باغ جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں، سبز باغ ایسے یہ وہ، اور جب ایک مرتبہ آدمی پھنس جاتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 عبادتوں جو شان عبادتوں، روزے، بلکہ نماز کا بھی ذکر ہو چکا ہے پیچھے، نماز، روزے اور حج کے درمیان اللہ نے معاملات کا ذکر کیا کہ تمہارے معاملات بھی درست ہونے چاہیے، اور خیال کرو معاملات ناحق اور باطل طریقے سے ہو کے کہیں کسی دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ حاصل کرو، نہیں تو پھر عبادت قبول نہیں ہوگی۔
اور نہ عبادات کا وہ اثر ہوگا جو عبادات کا اثر ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ برائیوں سے بھی روکتی ہے، عام برائیوں سے، گناہوں سے، ناجائز کاموں سے، اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے، پر وہ اثر نہیں ہوگا۔ تو آج کی آیات، بلکہ آیت یہ ہے، یہ آج کی جو آیت ہے یہ نئے چاند سے متعلق ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ چاند جب گٹتا ہے، بڑھتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ پچھلا مہینہ جو چل رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور ظاہر ہے روزے کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی تاریخ دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب رمضان جو ہے نا وہ ختم ہو جائے اور پھر شوال کی پہلی دیکھ لو، دوسرا چاند جو ہے نا وہ چاند جب دوبارہ دیکھ لو تو پھر کیا کرو؟ افطار کرو۔ رمضان کی پہلی تاریخ ہو، رمضان کے مہینے کی چاند کا چاند دیکھ لو تو روزے رکھنے شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھ لو تو پھر کیا کر دو؟ روزے ختم کرو۔ تو ظاہر ہے روزے کا تعلق بھی چاند کے گٹنے اور بڑھنے کے ساتھ ہے، گٹنے اور بڑھنے کے ساتھ، نئے چاند کے ساتھ۔ یہی چاند جب گٹتا بڑھتا ہے تو نئے مہینے شروع ہوتے ہیں، اور پرانا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ گہرا ربط ہے اس کا روزے کے ساتھ۔ حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دے کے ہی روزے رکھو اور چاند دے کے ہی روزے افطار کرو۔ وہ الگ بات ہے کہ چاند کے بارے میں کس نے سوال کیا تھا؟ صحابہ میں سے کس نے کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا؟ کہ یہ کائنات کو روشن کرنے والے دو سیارے، ایک چاند ہے ایک سورج ہے۔ سورج کی جسامت تو برقرار رہتی ہے، وہ ہمیشہ سے ایک جیسا رہتا ہے، گٹتا بڑھتا نہیں ہے، وہ ایک جیسا رہتا ہے، کامل رہتا ہے، اس کی جسامت کامل رہتی ہے، اس کا جسم کامل رہتا ہے۔ لیکن چاند ہے کبھی گٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے۔ تو کسی نے اس کی حکمت پوچھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حکمت، اس کا فلسفہ تمہیں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ سوال وہ کرو کہ جو تمہیں سمجھ میں آئے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اللہ نے جواب بھی ایسے ہی دیا ہے۔ اس کو کہا جائے جواب علی طریق اسلوب الحکیم، ایک حکیمانہ طریقے سے سوال کا جواب دینا، یعنی پوچھنے والے کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کے مطابق جواب دینا۔ تو سوال کرنے والوں نے تو اس کی حکمت پوچھی، یہ چاند گٹتا بڑھتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کے فوائد بتا دیے کہ چاند گٹنے بڑھنے کی حکمت تو وہ جانے جو علم ریاضی جانے، جو علم ریاضی جانے وہ جانے کہ یہ جو ہے نا وہ گٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ تمہیں اس گٹنے بڑھنے کے فوائد کا پوچھنا چاہیے، جو تمہیں آسانی سے سمجھ میں آئے۔ وہ حکمت تم سمجھ نہیں سکتے ہو، تم علم ریاضی سے واقف نہیں ہو، حکمت کو چھوڑو، اس کے فوائد کے بارے میں پوچھو اور فوائد معلوم کرو۔ تو اس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہیے جس کا فائدہ ہو، جو آسان ہے، سمجھ میں آنے والا ہو، جس کی ضرورت ہو۔ تو اللہ نے اس کے فوائد بتائے۔ کبھی چاند جو گٹتا بڑھتا ہے اس سے مختلف معاملات کے اوقات متعین ہوتے ہیں، مختلف معاملات کے، اور پھر حج کے اوقات بھی متعین ہوتے ہیں۔ چاند جب نکلتا ہے مہینہ شروع ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا بڑھتے 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 یہ بڑھ جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر 1-2 دنوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے، 1-2 دن کے لیے پھر نکل آتا ہے نئے سرے سے، تو پھر دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو نا ایک عام ہی آدمی کے لیے چاند کے ذریعے حساب و کتاب رکھنا، اوقات متعین کرنا، یہ آسان ہے۔
بنسبت سورج کے کہ سورج تو ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، تو اس سے حساب کتاب کرنا اس کے ذریعے وہ مشکل ہے، اور چاند کے ذریعے کیا ہے؟ آسان ہے۔ یہی وجہ علماء نے اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے، بعض نے تو لکھا ہے کہ چاند کے ذریعے حساب کتاب کرنا ضروری ہے، اور مسلمان اگر اپنے معاملات کا حساب کتاب چاند کے ذریعے نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ یہاں لوگوں نے جو ہے نا وہ سوال کیا ہے نئے چاندوں کے بارے میں، مہینوں کے بارے میں۔ شاہ ولی اللہ محدث نے لکھا ہے کہ لوگوں کا سوال یہ تھا اس وقت کہ اللہ، بلکہ یہ سوال وہ کہتے ہیں حساب و کتاب کے بارے میں، کہ ہم حساب کتاب شمسی طریقے سے رکھیں یا چاند کے جو مہینے، اسلامی جو مہینے، چاند کے جو مہینے ہم حساب و کتاب چاند کے مہینے کے اعتبار سے رکھیں یا شمسی مہینوں کے اعتبار سے رکھیں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ چاند کے مہینوں کے طریقے سے تم حساب کتاب رکھو۔ چاند کے جو مہینے ہیں اس کے مطابق حساب کتاب رکھو۔ ہاں جی، قمر تو خیر عربی کا لفظ ہے، یہ چاند جو ہے نا پہلے دن کا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال کہا جاتا ہے، ہلال۔ اور جب بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتا ہے تو اس کو پھر قمر کہا جاتا ہے، اور پھر جب یہ مکمل ہو جاتا ہے 14 تاریخ کو تو اس وقت پھر اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بدر کہا جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تھے، وہاں جو ہے نا بچے کھڑے ہوئے تھے استقبال کے لیے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہنے لگے طلع البدر علینا، ہم پہ 14ویں کا چاند جو ہم پہ طلوع ہو چکا۔ آپ کے چہرے مبارک کو، چہرہ انور کو دیکھ کے کہ 14ویں کا چاند جو ہم پہ طلوع ہو چکا ہے، تو اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ پوچھا، سوال کیا کہ ہم حساب کتاب شمسی مہینوں کے اعتبار سے رکھیں یا قمری مہینوں کے اعتبار سے رکھیں، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے رکھیں، چاند کے اعتبار سے رکھیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم چاند کے قمری مہینوں کے اعتبار سے حساب کتاب رکھو۔ یہی دیکھیں روزے کا مہینہ آ گیا، اس طرح حرمت کے 4 مہینے آ گئے، یہ عید کا مہینہ آ گیا، اور اسی طرح ذوالحج کا مہینہ ہے، پھر 9 ذوالحج کو حج کا دن ہے۔ یہ سارا کا سارا حساب کتاب آسانی سے ہر آدمی کر سکتا ہے، کب؟ جب قمری مہینوں سے حساب کتاب۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی حج کے ذکر میں اور حج کے مہینوں کے ذکر میں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو چاند گھٹتا بڑھتا ہے، اس کے ذریعے لوگ اپنے مختلف معاملات کے اوقات مقرر کرتے ہیں اور حج کے اوقات مقرر ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے مختلف معاملات کے اوقات مقرر کرتے ہیں اور حج کے اوقات مقرر کرتے ہیں۔ تو اسی کے زمن میں اللہ نے زمانہ جاہلیت کی ایک بری رسم تھی، اس کی تردید فرمائی۔ زمانہ جاہلیت میں جب حج کا احرام باندھتے تھے، گھر سے نکلتے تھے، تو پھر اگر کوئی چیز گھر میں بھول جاتے تھے دروازے سے نہیں جاتے تھے، دروازے سے جانا گناہ سمجھتے تھے کہ اب ہم نے حج کا احرام باندھا ہے، اب ہم دروازے سے نہیں جا سکتے، گناہ سمجھتے تھے۔ پھر جو ہے نا گھر کی پشت سے جا کے دیوار کو توڑ کے یا اس میں سوراخ کر کے وہاں سے جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے، اپنی طرف سے نیکی گڑھ لی ہے، یہ اللہ کے نزدیک نیکی نہیں۔ اللہ کے نزدیک نیکی خوف خدا ہے، اصلی اور صحیح نیکی خوف خدا ہے، کہ دل میں جس کا خوف خدا ہو، جو ساری کی ساری نیکیوں کی بنیاد ہے اور سارے کے سارے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، وہ خوف خدا ہے، یہ کوئی نیکی نہیں۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ جب تم گھروں کو آؤ، احرام کی حالت میں کوئی چیز بھول جاؤ، دوبارہ آؤ، گھر جانا چاہو تو دروازوں سے آیا کرو۔ یہ اپنی طرف سے تم نے یہ تکلف گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کام وہ کرنا چاہیے جو دستور کے مطابق ہو، دستور کے عام دستور کے مطابق کام ہو، وہ کام ہے۔ اس عام دستور سے ہٹ کے
کوئی کام کرنا وہ جو ہے وہ گناہ ہے، اللہ کے نزدیک ناجائز ہے، اور اپنے آپ کو تکلف اور تنگی میں ڈالنا۔ اللہ نے فرمایا کہ اصل جو نیکی تقویٰ ہے وہ تو تم اپناتے نہیں ہو، وہ اپناؤ تاکہ تمہیں فلاح مل جائے دنیا آخرت دونوں کے اندر۔ دیکھیں جی، یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے نئے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، چاند کے نئے مہینوں سے متعلق، چاند کے نئے مہینوں سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس، کہ وہ اوقات ہے لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے، کہ وہ لوگوں کے اور حج کے اوقات کے واسطے ہیں، یہ رمضان کے، یہ چاند کے نئے مہینے، چاند کے نئے مہینے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کو آؤ اس کی پشتوں کی طرف سے، پشتوں کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن حقیقی نیکی اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو خدا سے ڈرے، خوف خدا اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ تم گھروں کو ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں تک 4 ارکان کا ذکر ہو چکا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا اور حج کا بھی ذکر ہو چکا۔ حالانکہ 5واں رکن ہے جہاد، اس کا ذکر ہوگا اگلی آیات۔